شادی سے پہلے آپ لکھتے رہے کالم، پیسے تو ملتے نہیں تھے اس دور میں بھی، اتنے کوئی خاص پیسے نہیں ملتے تھے، غربت والا کام، اور یہ کیوں کیا، اور اس کے بعد شادی ہوگی تو کیسے نہیں، بیگم شادی کو؟ سے یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. اور آپ نے اس سے پہلے وہ بھی ایک ٹیکسٹائل مل میں عابد ٹیکسٹائل میں جاب بھی کی، ایڈمنسٹریٹر مینیجر بھی رہے، اس طرح کا نوکری کا بھی تجربہ تھا، وہ سب کچھ کیسے رہا؟ پھر بیگم کو پالنا، صحافت، اور بڑا مشکل کام ہے. جی یہ بہت یہ مزیدار باتیں ہیں یہ، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ سب چیزیں جانتے ہیں. میں صحافت میں پیسے ہی نہیں تھے. پیسے نہیں تھے. اب پھر شادی ہو گئی. اب یہ کیا کیا جائے، اب خرچہ نہیں ہے، برا حال ہے. تو میں سوچتا رہا کہ کیا کروں. تو پھر وہ جو عابد انڈسٹریز ایک ادارہ اب بھی ہے سائٹ ایریا میں، تو میں وہاں چلا گیا مینیجر ایڈمنسٹریشن. اب وہ 400-500 جو لیبر تھی ان کو سنبھالنا وغیرہ، 3 سال میں نے یہ کام کیا، لیکن پیسے اچھے ملے مجھے. لیکن ایک دن میں سوچ رہا تھا بھٹو صاحب کہ یار یہ جو میں کام کرتا ہوں یہ تو میرے مزاج سے قریب نہیں ہے. صبح آتا ہوں، رات تک، اور دماغ میں سے دھواں نکلتا ہے، لیبر کو ڈیل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں، HR کو دیکھنا، سب مسائل. تو میں نے کیا کیا، یعنی 92 آ گیا یہ. تو 92 میں 92 میں نے یہ کیا کہ جاب چینج کرنے کا سوچا. جاب بھی چینج کرنی ہے اور پیسے بھی ملیں، دونوں کام. تو میرے ایک دوست ہیں یہاں، آپ بھی جانتے ہوں گے، FM پہ بھی بہت رہے، کراچی یونیورسٹی میں سینئر تھے ہم سے، خلیل اللہ فاروقی. تو خلیل اللہ فاروقی سے میں نے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا یار تم ایڈورٹائزنگ میں آ جاؤ، پیسے بھی ہیں، اور تم کاپی رائٹنگ شروع کرو. تمہارا وہ لکھنے پڑھنے کا 1992 میں آپ اشتراک میں عظمیٰ گیلانی اور آصف میر کے ساتھ کام شروع کر دیا. یہ ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی بلیزون ایڈورٹائزنگ. تو میں آ گیا، آصف رضا میر اور عظمیٰ گیلانی، بالکل بجا فرمایا. میں ان کے ساتھ جاب کرتا رہا اور مزہ آیا، بہت اچھا. باقی 5 سال میں ان کے ساتھ رہا، اور 5 سال بہت اچھے رہے، بہت سیکھا کاپی رائٹنگ کی، یعنی جنگلز لکھے وغیرہ وغیرہ. ہمارے پاس اچھے بڑے کلائنٹ سے وہ کرتا رہا. 5 سال ہو گئے. 5 سال کے بعد پھر میں چلا گیا اورینٹ ایڈورٹائزنگ. 1997 میں 97 میں چلا گیا میں اورینٹ ایڈورٹائزنگ. وہ ایس ہاشمی صاحب کی ایک بڑا نام تھا، بڑی کمپنی تھی، بڑی کمپنی تھی. تو وہ وہاں سے اچھی آفر آئی، وہاں چلے گئے. پھر وہاں 2-2.5 سال 3 سال میں نے وہاں کام کیا. پھر یہ طاہر خان صاحب کی جو انٹرفلو ہے اس میں طاہر خان، سیما طاہر، میں ان کے پاس چلا گیا. اور پھر 2002 آ گیا. 2002 میں جیو چینل آ رہا تھا. اس سے پہلے آپ 99 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی جڑے رہے. جی یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا، مجھے شوق تھا پروگرام کرنے کا، پروگرام کی میزبانی کرنے کا. تو ایک ہی چینل ہوتا تھا پاکستان میں، اس سے پہلے کوئی چینل نہیں تھے. اقبال حیدر ایک تھے پروڈیوسر، مرحوم، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ یہ بات کہی کہ تم آؤ PTV کے پروگرام کرو، اور ہم ایک سیریز کر رہے ہیں اقبال کی کتابوں پر. تو اس پر اچھا، یہ میں اس سے پہلے میں نے کہیں پروگرام کیا نہیں تھا. اب مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی. گھبراہٹ کیوں ہوئی کہ میرے جو مہمان تھے وہ تھے ڈاکٹر ابوالخیر کشفی، ڈاکٹر اسلم فاروقی، جمیل الدین عالی، اور وغیرہ وغیرہ، یعنی کراچی کے بڑے ادیبوں کی دانشوروں کی. تو ان کے سامنے میں بیٹھ کر بات کیسے کروں گا. میں نے اقبال بھائی سے کہا، میں اقبال بھائی مجھے معاف کر دیجئے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ اقبال بھائی کے درجات بلند کرے، انہیں علیین میں جگہ دے. اقبال بھائی نے مجھے اعتماد بخشا اور مجھ سے یہ کہا کہ ارے تم کرو گے، کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ بار بار کہتے خیر انہوں نے مجھے تیار کر لیا. تو میں نے 13 پروگرام کیے اقبال کی کتابوں پر PTV سے. وہ رسا چغتائی کا ایک مصرع ہے کہ پھر تو وہ جانے حیا ایسا کھلا ایسا کھلا. بس وہ 13 پروگرام کرنے تھے. تو جو پہلا پروگرام تھا اور 13واں پروگرام، تو اقبال بھائی مجھ سے کہتے تھے کہ اب بتاؤ تو تم کتنے گھبراتے تھے. میں نے کہا ہاں میں بہت گھبرا رہا تھا. تو اللہ کا شکر ہے پھر یہ 99 سے 2000 آ گیا. پھر مجھے کوئی پروگرام PTV کا نہیں ملا.
میں پیچھے لگا رہا کہ مجھے پروگرام دیا جائے، لیکن اس وقت پی ٹی وی پہ پروگرام کرنا اپنا ان کا انداز بہت ہوتا بڑی تھا۔ بات۔ اچھا 2002 میں جیو آیا تو خیر ہم نے یہ کیا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ مذہبی معاملات میں اوپن ڈبیٹ کا آغاز کروایا، جو پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔